حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کہ کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ لا حاصل کو اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ جو لوگ برداشت کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، اس طرح تمہاری قوت برداشت بڑھے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ ہر اس چیز کو توڑ دو جس کو انسان نے بنایا ہے، لیکن انسان کا دل کبھی مت توڑنا جس کو اللہ نے بنایا ہے۔ جب بھی فارغ وقت ملے اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزارا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان ہے، انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا اور دل سے اتر جانا۔ جس کا ظرف دیکھنا ہو اسے عزت دو، اگر فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان ہے، دنیا کو سچا ہونے کے دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، اور جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو جان دے کر دین بچاؤ۔ دنیا میں سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں دلوں میں اگتا ہے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دل جیتنا ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو۔ تین چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں، اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ ایسے شخص کو کبھی مت گنوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔ خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں، جبکہ صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مشکل وقت 4 دن کا ہے، جبکہ احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے، بس تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ دین اسلام کا راستہ قابلیت کا نہیں، قبولیت کا راستہ ہے۔ یہاں صرف پڑھے لکھوں کی طلب ہی نہیں ہوتی، یہاں بس تڑپ رکھنے والے قبول ہوتے ہیں۔ اے اللہ، جو بے شمار نعمتیں تو نے ہمیں دے رکھی ہیں انہیں واپس نہ لے، اور جو عافیت تو نے ہمیں دے رکھی ہے اسے قائم و دائم رکھ، آمین ثم آمین۔ اللہ سے رشتہ اتنا مضبوط رکھو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی تو عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے، اس کا ہر انداز بہت خوبصورت ہے، کیونکہ وہ رحمان بھی ہے اور
رحیم بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے قبر سے زیادہ کوئی اور بھیانک منظر نہیں دیکھا۔ یا اللہ قبر کی سختی سے ہماری حفاظت فرما، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ تھوڑی سی عبادت میں بھی تھام لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کسی بھی تکلیف میں گرفتار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ اس طرح جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کی ملنے کی گنجائش رہتی ہے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمانہ جلدی جلدی گزر جائے گا اور دین کا علم دنیا میں کم ہو جائے گا، دلوں میں بخیلی سما جائے گی اور لڑائی بڑھ جائے گی، قیامت کی نشانی ہوگی۔ ماں محبت کا سمندر، باپ شفقت کا سمندر، ماں دعاؤں کا ذخیرہ، باپ عطاؤں کا ذخیرہ، ماں گھر کا ہیرا، باپ گھر کا چراغ، ماں جنت کی ضمانت، باپ جنت کا دروازہ۔ اللہ پاک ہمارے ماں باپ کو سلامت رکھنا اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھنا، آمین ثم آمین۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ نکاح سب سے زیادہ بابرکت ہے جس میں اخراجات کم ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفید کپڑے پہنا کرو، وہ زیادہ پاک اور زیادہ عمدہ ہیں۔ محبت کی مثال، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جس برتن سے منہ لگا کر پانی نوش فرماتی تھیں، اسی برتن میں اسی جگہ سے منہ لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی نوش فرماتے تھے۔ لڑکیاں گھر سے بھاگنے کے بعد بیان دیتی ہیں کہ ہم گھر سے کوئی قیمتی چیز لے کر نہیں بھاگیں، تو کیا ماں باپ کی عزت کوئی قیمتی چیز نہیں ہوتی؟ اولاد یاد رکھے، باپ نے اپنی پوری کوشش کی ہے۔ سب سے بہترین صبر وہ ہے جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ دنیا میں اگر کوئی اپنی جگہ بنانی ہے تو سب سے خوبصورت جگہ ہے کسی کی سوچ میں رہنا، کسی کی دعا میں رہنا اور کسی کے دل میں رہنا۔